ہاں ٹھیک ہے ناظرین آداب، ایشیا ٹائمز کے خاص پروگرام آج کی بات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج میرے ساتھ ایک بہت خاص مہمان ڈاکٹر رضوان رفیقی میرے ساتھ ہیں، جو اسلامی اکیڈمی دہلی کے سیکریٹری ہیں۔ آج ہم بات کرنے کے لیے ایک اس میز پر بیٹھے ہیں، اسٹریم یارڈ پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے کہ اس وقت جو 11 دن کی جو فلسطین میں جو جنگ چلی ہے، اس میں کون جیتا کون ہارا۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا رضوان صاحب کہ یہ 11 دن کی جنگ میں آپ نے کیا پایا، کون جیتا کون ہارا؟ دونوں فریق اپنا اپنا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جیتے ہیں، اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم جیتے ہیں، حماس کہہ رہا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں۔ دیکھیے بہت بہت شکریہ ایشیا ٹائمز کا۔ اس وقت بڑا کنفیوژن ہے اور میڈیا سوشل میڈیا پہ دونوں طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں فریق اپنے اس دعوے میں بہت پوری قوت صرف کر رہے ہیں۔ جی جہاں تک فلسطین کا معاملہ ہے تو وہاں کے پبلک، وہاں کے لیڈران اور وہاں کی جو مزاحمتی تحریکیں ہیں، اس جنگ بندی کے بعد انہوں نے پورے جشن کے انداز میں پوری سڑکوں کو بھر دیا ہے، چاہے وہ غزہ کی ہوں یا القدس یروشلم کی ہوں یا پھر جو ہے مغربی کنارے کی ہوں یا خود جو ہے اسرائیل کے اندر جو ہے جو عرب یا فلسطین رہتے ہیں ان کے درمیان رہے۔ تو ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو جذبہ ہے یا ان کی جو اپروچ ہے اس پورے 11 دن کے بعد وہ ان کے پورے چہروں سے جھلک رہی ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چاہے وہ حماس ہو، حرکت الجہاد الاسلامی ہو یا فلسطینی اتھارٹی ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک نے اپنے نقصان کا بالکل لیکھا جوکھا پیش کر دیا ہے۔ کتنی کیزویلٹیز ہوئی ہیں، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کتنی عمارتیں زمیں بوس کی گئی ہیں یا کتنے اسکول اور سڑکیں اس کو جو ہے تہس نہس کیا گیا، پورا اس کا لیکھا جوکھا پیش کر دیا گیا ہے۔ لیکن اسرائیل کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں پیش کی گئی ہے۔ اور اگر ہم سوشل میڈیا کو بھی دیکھیں تو خود اسرائیل کے جو یہودی جرنلسٹ ہیں وہ بھی یہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، وہاں کی جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ بھی مطالبہ کر رہی ہیں کہ بھائی کیا نقصان ہوا، کیا کھویا، کیا پایا، اس کا لیکھا جوکھا تو پیش کیا جانا چاہیے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ حماس نے بالکل صراحتاً کہا ہے کہ اس جنگ بندی کی درخواست ہم نے نہیں کی ہے۔ تو جو فریق یہ دعویٰ کرے کہ اس جنگ بندی کی درخواست ہم نے نہیں کی ہے بلکہ فریق مخالف نے درخواست کی ہے، تو اسی سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کہاں پہ کمزوری ہو رہی تھی۔ دیکھیے ایک اور چیز اس میں ایڈ کروں کہ جانی اور مالی نقصان کے لحاظ سے جو میڈیا میں آ بھی رہا ہے کہ وہاں پہ تقریباً 250 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے فلسطینیوں کی، اور اس میں بچے اور عورتیں اور بوڑھوں کی زیادہ تعداد ہے یا بالعموم شہریوں کی تعداد ہے، اور مزاحمت پسندوں کی بہت کم تعداد ہے، وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف ادھر جو اموات ہوئی ہیں جس کا ڈکلیریشن بھی ہوا ہے اس میں وہ تعداد زیادہ ہے جو سولجرز کہے جا سکتے ہیں یا فوجی اس میں کہے جا سکتے ہیں۔ تو اس ناحیے سے بھی اسرائیل نے اپنا جو مورل ویلو ہے یا اخلاقی قدریں ہیں اس کو بھی اس نے جو ہے ڈی مورلائز کیا ہے اور دنیا کے سامنے اس کو کمزور کیا ہے۔ تو نتیجے کے طور پہ ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی جو کوشش تھی اور جو اس کا اندیا تھا کہ ہم پورے حماس کو ختم کر دیں گے، اس لائق نہیں چھوڑیں گے کہ وہ دوبارہ سر اٹھا سکے، لیکن ہم اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تحریکی مزاحمتیں اور مضبوط انداز میں سڑکوں پہ کھڑی ہیں، جشن منا رہی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے بالکل خاموشی کی سی کیفیت ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا ایک چیز یہ بتائیے کہ 2014 میں بھی اسی طرح کی ایک جنگ ہوئی تھی، اس سے پہلے 2009 میں اس طرح کی جنگ ہوئی تھی۔ آپ نے لگاتار سبھی جنگوں کو میرا خیال ہے ادھر کئی تقریباً 20 سال کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے غزہ میں آپ نے دیکھا ہے، اس کو کیا ڈیفرنٹ پاتے ہیں، کتنا ڈیفرنٹ پاتے ہیں اس جنگ کو؟ کتنا حماس کتنا مضبوط ہوا ہے
اور خاص طور سے اسرائیل کتنا کمزور اس معاملے میں اپنے موقف کو لے کر دنیا بھر میں کتنا کمزور دکھائی دیا ہے؟ دیکھیے 2014 کی جنگ ہو یا 2009 کی ہو یا اس سے پہلے اس صدی کی بالکل ابتدائی مرحلے کی بات ہو، اور اس جنگ میں میں پہلے یہ کہنا چاہوں کہ اسرائیل نے اس پینڈیمک کے پورے زمانے کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے یہ سوچا کہ پوری دنیا اور اس کی قوتیں اپنے اپنے ملکوں میں پھنسی ہوئی ہیں، پبلک بھی خاموشی کے ساتھ اپنے گھروں میں قید ہے، کسی کو کسی سے دلچسپی نہیں ہے، اس لیے اس موقع کو جو ہے یوٹیلائز کیا جائے۔ اور چیز جو سب سے بڑی بات ہے کہ اسرائیل نے پہلے دن سے اس کی کوشش کی کہ اس جنگ کو بھی اسرائیل بنام حماس بنایا جائے، اسی لیے نیتن یاہو کی زبان سے بھی، اسرائیلی میڈیا کی زبان سے بھی، اور اس کے توسط سے انٹرنیشنل میڈیا کی زبان سے بھی جو ہے یہی بات سننے میں آ رہی تھی کہ حماس چرم پنتھیوں کے خلاف، حماس انتہا پسندوں کے خلاف اسرائیل یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن اسرائیل اس میں ناکام رہا۔ 2014 کی جنگ جو کہ تقریباً 7 ہفتے مسلسل چلی اور اس میں 2000 فلسطینی مارے گئے تھے یا شہید ہوئے تھے، اور تقریباً 250 کے قریب اسرائیلی مارے گئے تھے، تو اس کے مقابلے میں اس جنگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 1 ہفتے سے زائد یا 11 دن تک چلی ہے، لیکن یہ اسرائیل اس میں کامیاب ہوا حماس بنام بنانے کے میں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ غزہ بنام بھی نہیں رہا، بلکہ جتنی مزاحمت رہی یہ غزہ میں بھی رہی، القدس یعنی یروشلم میں بھی رہی، مغربی کنارے میں بھی رہی، غرب اردن میں بھی رہی، اور خود فلسطین جو اوکوپائڈ فلسطین ہے، مقبوضہ فلسطین جسے اسرائیل کہا جاتا ہے، اس میں بھی جو ہے جو کلیشز یا مزاحمتیں یہودیوں اور عرب 48 جسے اسرائیل نام دیتا ہے جو اصل فلسطینی ہیں، اصل باسی ہیں، ان کے درمیان بھی یہ مزاحمت رہی ہے، تو یہ خام و خیال سے آگے کی چیز ہو گئی کہ وہ اس کو تو محدود غزہ کی طرف کر رہا تھا، لیکن یہ تمام پورے فلسطینی ریاست میں جو ہے یہ مزاحمت پھیل گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی بتائیں، تیسری بتائیں۔ تیسری ایک چیز جو ہے اس پیمانے میں جو آپ نے سوال کیا تھا کہ دیکھیے غزہ کی حصار بندی یہ 2007 سے ہے، جب سے حماس حکومت میں آئی، اور 1 سال کے بعد اس کی حکومت کا خاتمہ بھی کر دیا گیا، لیکن اس حصار بندی کے باوجود کہ وہاں پر کوئی قوت کچھ بھی مدد نہیں پہنچا سکتی، بلکہ یونو کے خود ڈکلیریشن کے مطابق 2020 تک غزہ کی آبادی ہی اس قابل نہیں رہی کہ وہاں پہ کوئی ایک اسموتھلی یا عام شہری زندگی گزار سکے، لیکن اس کے باوجود وہ پوری آبادی وہ بہت قوت کے ساتھ کھڑی رہی۔ خود وہاں کی مزاحمتی تحریک کو بھی ہم یہ دیکھیں کہ شروع میں اس نے جو گلیل سے پتھروں سے مقابلہ کیا، پھر ایک ایسے میزائل کو انہوں نے اپنے ہی وسائل سے پیدا کیا، بنایا، جس کی مسافت جو ہے مشکل سے 3 کلومیٹر ہو سکتی تھی، پھر اس کو بڑھایا تو 30 تک پہنچی، پھر 65 تک پہنچی، اور آج کی اس جو 11 دن کی جنگ میں ہم نے دیکھا کہ مزاحمتی تحریک نے عسکری لحاظ سے بھی اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور وہ تل ابیب کے اور لد کے اور دیگر مقامات کے قلب تک پہنچ گئی، اور اس کی میزائلیں وہاں تک پہنچی۔ تو بہرحال یہ عسکری تحریک کو بھی ہم یہاں یا مزاحمتی تحریک کو بھی وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں مضبوط ہوئی ہے۔ اچھا، یہ چیز بتائیے کہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ حماس بہت مضبوط ہوا ہے، تو کیا اس سے یہ توقع یا امکان ہے کہ آنے والے مستقبل قریب میں فلسطین، حماس، یہ تمام لوگ آزاد ہو جائیں گے اسرائیل سے؟ کیا امکان آپ کو لگتا ہے؟ جس طرح سے فلسطین آگے بڑھ رہا ہے اور اسرائیل کی جو پالیسی ہے، جو اس کی ڈپلومیسی ہے، وہ پوری دنیا بھر میں پیچھے بھی جا رہی ہے، اور وہ خود بھی پیچھے جا رہا ہے، اس معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں ایسی کوئی بن سکتی ہے سچویشن کہ فلسطین آزاد ہو سکتا ہے عن قریب؟ دیکھیے، اصل چیز آزادی کی تحریکیں یہ جذبات سے چلا کرتی ہیں۔ میں ایک چیز کو اور ایڈ کروں اس معاملے میں،
اور ہندوستانی جو موقف ہے، یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس سال ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو رہا تھا برطانوی استعمار سے 1948 میں، اسی سال برطانوی استعمار فلسطین میں ایک قوم کو وہاں پہ استعمار کے ذریعے سے بسا رہا تھا. جی تو یہ ایک عجیب المیہ ہے یا عجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان آزاد ہو رہا تھا اور وہاں پہ فلسطین میں جو ہے استعمار اپنے پنجے گاڑ رہا تھا. تو ہماری جو اور گاندھی جی کا جو موقف شروع میں رہا ہے وہ یہی موقف رہا کہ جس طرح سے انگلینڈ برطانوی لوگوں کا ہے، اسپینش لوگوں کا ہے، انڈیا ہندوستانیوں کا ہے، اسی طرح سے جو ہے فلسطین فلسطینیوں کا ہے. کیونکہ گاندھی جی کو محسوس ہوا تھا اور انہوں نے بہت جھیلا تھا، اور ان کی جدوجہد اس کی علامت تھی کہ کس طرح سے استعمار سے جو ہے وہ ہندوستان کو انہوں نے آزاد کرایا تھا. تو آپ کا جو سوال ہے کہ کیا عنقریب جو ہے آزادی کی تحریک وہاں کامیاب ہو سکتی ہے، تو دیکھیے میں بہت زیادہ اس میں خوشگمانی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا. موجودہ جو استعمار ہے اور اسرائیل کی جو پشت پناہی ہو رہی ہے وہ ایک طرح سے دنیا کی بڑی قوتیں کر رہی ہیں. انہوں نے ہی اس کو جو ہے وہاں اس پہ اسٹیبلش کیا ہے اور وہ وہی جو ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ چیز جو ہے وہاں پہ باقی بھی رہے. تو استعمار لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی وہ فلسطینیوں کے جذبے کو کمزور نہیں کر پائے. دیکھیے فلسطینیوں کی جو اکثریت ہے یا تو وہ بڑے قید خانے میں رہ رہی ہے، چاہے غزہ کو کہہ لیں ہم، یا وہ جو ہے خود غاصب جو زائنسٹ ہیں یا اسرائیل کی جو اس وقت کی حکومت ہے اس کے قبضے میں رہ رہے ہیں. لیکن ان کے جذبے ابھی بھی کمزور نہیں پڑ رہے ہیں. اور فلسطین کی یہ چوتھی نسل ہے اور بعض جگہوں پہ پانچویں نسل ہے جو جن کی مائیں اپنے دودھ کے ساتھ اس جذبے کو بھی ان کے اندر ڈال رہی ہیں. تو یہ مزاحمت تو چلتی رہے گی. لیکن جو ان کی جو مورل ویلیوز ہے اور جو اخلاقی لحاظ سے جو مضبوط ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے چاہے یہ استعماری طاقتیں امریکہ کی شکل میں یا دیگر کی شکل میں پہلے سے رہی ہوں، پہلے یہ کیفیت ہم امریکہ اور یورپ میں نہیں دیکھتے تھے کہ وہاں کی پبلک یا وہاں کی سینٹ یا وہاں کے پارلیمنٹ کے ممبران سپورٹ کر رہے ہوں. لیکن اب یہ تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے کہ جو ڈیموکریٹ ہیں، جو خود امریکن پارلیمنٹ میں جو ابھی منتخب ہوئے ہیں، وہ بہت بباغ دوحل اور پوری قوت اور پوری صراحت کے ساتھ اس پورے موقف کی تائید بھی کر رہے ہیں. اور ابھی امریکہ، یورپ اور خود آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان تک کی سڑکیں اس کی گواہی دے رہی ہیں کہ وہ لوگ پبلک تو ہر جگہ پہ ان کے ساتھ ہی ہے. گرچہ گورنمنٹ کا موقف جو ہے دوسرا ہے، تو اس میں بھی تبدیلی جب آ جائے گی تو پھر یہ چیز آگے بڑھ سکتی ہے. رضوان صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس پورے معاملے میں عالم اسلام کہاں کھڑا پاتے ہیں آپ؟ دیکھیے عالم اسلام ہی کا المیہ ہے یہ کہ عالم اسلام، یہ میں آپ کو کلیئر کروں کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے، اگر ہم اس کے دو ناحیے ہیں، ایک انسانی ہے اور ایک اسلامی ہے. انسانی اس ناحیے سے ہے کہ ایک قوم کو زبردستی اس کے گھروں سے نکال کر کے باہر کیا گیا اور دوسری قوم کو مختلف جگہوں سے لا کر کے بسایا گیا. تو یہ ایک طرح سے ڈاکہ زنی ہے اس سرزمین پہ، اور اس کو دنیا کا ہر انصاف پسند آدمی سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے. لیکن اور اسی پس منظر میں یہ دنیا کی جتنی آزاد قومیں ہیں اور جو جسٹ ہیں اور جو یہ سوچتی ہیں کہ فلسطین کا قضیہ یا فلسطین کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، وہ فلسطین کے مسئلے کے ساتھ یا فلسطینیوں کے پہلو بہ پہلو کھڑے ہیں. دوسرا مسئلہ جو اس کا اسلامی ہے، وہ اسلامی یہ ہے کہ وہاں پہ قدس ہے، مقدس شہر ہے، مسجد اقصی ہے جو تیسرا سب سے مقدس ہے. شروع میں یہ ایک انسانی مسئلہ رہا، عالمی مسئلہ رہا، پھر وہ عالم اسلام کا مسئلہ رہا، پھر 1967 کی جنگ کے بعد یہ عربوں کا مسئلہ ہو گیا،
اور اب یہ دھیرے دھیرے اس کا نام ہی جو ہے مسئلہ فلسطین بنا دیا گیا، یعنی فلسطینیوں کا مسئلہ بن گیا. تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ عالم اسلام نے اپنے آپ کو اس سے جو ہے تھوڑا سا دور کیا ہے. لیکن اس جنگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے مختلف مواقف اختیار کیے تھے، یا جن ممالک نے مختلف مواقف اختیار کیے تھے، انہوں نے بھی اس مسئلے کے ساتھ یا فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے موقف کو بہت بہتر پیش کیا ہے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ اس موقف میں یا اس اسٹینڈ میں اور تبدیلی آئے گی، اور ظالم کے خلاف مظلومین کی مدد میں نہ صرف عالم اسلام کھڑا ہوگا بلکہ پوری عالم انسانیت بھی کھڑی ہوگی. اچھا یہ بتائیں کہ میں آخری سیشن میں ہوں اس وقت، تقریباً میرا خیال ہے کہ ہماری گفتگو 17 منٹ تک ہو چکی ہے. میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا اسرائیل کو قابو میں کرنے کا بھی کوئی حل ہو سکتا ہے، کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ جس طرح سے وہ بڑھا چلا جا رہا ہے، آپ کیا سجھاؤ دیں گے؟ خاص طور سے ڈپلومیسی کے لیول پر اگر ہم بات کریں تو اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور بھی تمام طریقوں سے کون سا ایسا طریقہ جس سے اس کا جو بڑھنا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے، اس کی جو گریٹر اسرائیل کا جو اس کا سپنا ہے اس کو روکا جائے؟ دیکھیے، اسرائیل نے تو اس کو عقیدے کی جنگ بنا رکھی ہے، اور وہ اس کی پوری پلاننگ وہ اپنے عقیدے کے لحاظ سے یا فیتھ کے لحاظ سے کر رہا ہے. وہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یا جو بھی اس کے ڈیمونسٹریشنز ہوتے ہیں، جو مظاہرے ہوتے ہیں، جو پلاننگ ہوتی ہے، وہ اس کو عقیدے کے پس منظر میں دیکھ رہا ہے. اور جو فلسطینی قوم ہے وہ بھی اسے عقیدے ہی کی حیثیت سے دیکھ رہی ہے. اگر ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کا، چاہے وہ 1948 کی قرارداد نمبر 194 ہو، اس کو دیکھیں، یا 1967، 1978، یا پھر آگے کے، یعنی قراردادوں کی ایک طویل فہرست ہے جس میں بار بار کو جو ہے انلیگل کہا گیا ہے. رائٹ ٹو ریٹرنز کو جو ہے تسلیم کیا گیا ہے کہ فلسطینیوں کو وہاں پہ جو ہے واپسی کا وہ ہو. پھر اسی طرح سے قدس اور یروشلم کی حیثیت کو بھی جو ہے، اور سیٹلمنٹ کی جو اس کی تحریک چل رہی ہے اس کو بھی ڈینائی کیا گیا ہے. لیکن یہ سب چیزیں جو ہے ایک طرف یہ حوصلہ ہوتا رہتا ہے اور اس کی مذمتی قرارداد بھی پیش کی جاتی رہتی ہے، اور دوسری طرف وہ اپنی غنڈہ گردی سے یا جبر کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتا چلا بھی جاتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس پاور ہے اسی کا جو ہے سپورٹ لوگ کر رہے ہیں. لیکن یہ دنیا میں ابھی بھی بہت ساری قوتیں، بہت ساری حکومتیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ظلم اور ظالم اور مظلوم میں فرق کرتے ہیں. تو یہ ایڈوکیسی کا، اور جو فلسطینی کر بھی رہے ہیں وہ ہر جگہ جہاں موجود ہیں وہ اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ ہر انصاف پسند شخص کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے تعلق سے وہ اپنی ذمہ داری بھی ادا کرے، اور وہ بھی ایڈوکیسی کرے کہ حقیقت کیا ہے اور اس کے خلاف حقیقت کیا ہے. دونوں میں فرق کرنے کی تمیز بھی ہونی چاہیے. بڑی اہم بات آپ نے ابھی اس سے پہلے کے سوال کے جواب میں آپ نے کہی تھی کہ یہ مسئلہ جو عالمی مسئلہ تھا، جو انسانی مسئلہ تھا، اسے فلسطینیوں کا مسئلہ بنا دیا گیا، اور جس کی وجہ سے اب وہ ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ پوری دنیا کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو فلسطین کے لوگ ہیں وہی جانے اس مسئلے کو اپنے طور پر حل کریں. تو یہ جو ایک سچویشن پیدا ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر کہ اس مسئلے کو وہ خود ڈیل کرنے کے بجائے، اس میں دلچسپی لینے کے بجائے کسی ایک کو ان کو کنارے لگا دیا کہ بھئی وہ تم جانو، تمہارا کام جانے. یہ جو حالات ہیں یہ کہاں لے جا کر کے ہمیں لے جا کر کھڑا کرتی ہیں؟ دیکھیے، یہ پورے مشرق وسطیٰ میں غیر استحکام یا عدم استحکام کی تحریک پیدا کر رہے ہیں. جب تک کہ فلسطین کا مسئلہ ایک پائیدار حل کی طرف نہیں بڑھے گا، یہ کیفیت ہمیشہ پیدا ہوتی رہے گی. کیونکہ اس کی پوری کیفیت کیا ہے، اس کو ہم ایک تفصیل کے ذریعے، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، اور اس میں استعماری قوتوں کے دوگلے پن کو بھی ہم واضح انداز میں سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے، مان لیجیے کہ ہمارا 5 کمرے کا ایک گھر ہے یا فلیٹ ہے، اور محلے کا ایک گنڈا آ کر کے اس کے 3 کمرے پہ قابض ہو جائے اور اس کے مین گیٹ کی چابی بھی اپنے ہاتھ میں لے لے. تو ایسی شکل میں مطلب جو محلے کے بڑے لوگ ہوں، اثردار لوگ ہوں،
वो आए और समझौता कराएं। समझौता इस तरह से कराएं कि भाई देखिए अब ये तो आकर के बैठ ही गए हैं, अब ऐसा है कि जो है इसमें ये हो जाए कि आप अपने 2 कमरों में महसूर रहिए और 3 कमरा इनको दे दीजिए, और ये जो गेट का है, गेट की जो चाबी है ये भी इन्हीं के हाथ में रहेगी, और जब ये आपको बाहर निकलना हो तो इनसे इजाजत तलब कीजिए, और जब चाहेंगे ये आपको जाने देंगे, जब नहीं जाने देंगे। ये तो कोई समझौता नहीं हुआ, ये तो कोई ऐसी चीज नहीं हुई जिसके जरिए फिलिस्तीनियों को वहां पे उस सरजमीन पे ला करके बसा दिया गया हो। देखिए, और दूसरी चीज ये हुई है कि ये जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट कायम हुई, ये पिछली से पिछली 19वीं सदी के बिल्कुल अवाखिर में, तो उसमें जो है ये प्लान किया गया कि जो है उन पर जुल्म कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ, यूरोप के दूसरे ममालिक में हुआ, ऑस्ट्रिया में हुआ, हंगरी में हुआ, इन जगहों पे। तो जालिम तो जर्मनी के लोग हुए, अगर तुम्हें जगह देनी थी तो उधर जगह देते, वहां से जो है बदला वसूल करते, ना ये वहां से उठा करके तुम ला करके दूसरी जगह के दूसरे के घर पे जो है या दूसरे के प्लाट पे काबिज करा दे रहे हो। तो ये एक, तो जब तक फिलिस्तीन में, और जिसको गासिब इसराइल कहा जा सकता है, वहां पे या मकबूजा फिलिस्तीन में उनके हकूक की बाजियाबी नहीं होती, तब तक वो फिलिस्तीनी कौम भी मानने वाली नहीं है। उनके रगों में ये चीज पल रही है और वो सब चीज कर रहे हैं, तो वहाँ पे अदम इस्तेहकाम की ये कैफियत पैदा होती रहेगी। इसमें वही जिम्मेदारी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, जिसमें तमाम ममालिक हाजिर रहे हैं, तमाम ममालिक ने अपने दस्तखत सब किए हैं, उसको जो है रूबा अमल लाने के लिए उसको कोशिश की जानी चाहिए। अच्छा, बहुत ही अहम अच्छे अंदाज में आपने समझाया मिसालें दे करके किस तरह से उन्होंने कब्जा किया है। मैं ये जानना चाह रहा था कि हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ है इस वक्त फ़िलिस्तीन के हवाले से, उससे आप कितना मुतमईन हैं? देखिए, हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ है, और मैंने शुरू में ये बात कही थी कि एक तरफ इस्तेमार ख़त्म हो रहा था, दूसरी तरफ इस्तेमारी क़ुव्वतें एक नई रियासत की बिना डाल रही थी। तो गांधी जी और हिंदुस्तान के जो आज़ाद पसंद लोग थे, उन लोगों का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर था। और आपके इल्म के लिए ये चीज़ रहे कि मुस्लिम ममालिक के अलावा सिर्फ वाहिद मुल्क हिंदुस्तान ही था जो 1985 तक उसने इसराइल को तस्लीम नहीं किया था। ये नरसिम्हा राव की हुकूमत के दरमियान ये डिप्लोमेटिक कंटेक्ट बढ़े, और यहाँ पे सफारत खाने का भी क़याम हुआ, और वहाँ पे हिंदुस्तान के भी सफारत खाने का क़याम हुआ। लेकिन इसके बावजूद फ़िलिस्तीन की हक़ खुद इरादियत और उसकी आज़ादी की हमेशा से हिंदुस्तान वो सपोर्ट करता रहा है, और अक़वाम मुत्तहिदा में भी वो चीज़ें होती रही हैं। मौजूदा ये 11 दिन की जो जंग चली है, या मज़ाहमती तहरीक की तरफ से जो वो हुआ है, तो ऐसी शक्ल में भी हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ है वो काबिल तारीफ़ है। हिंदुस्तानी मंदूब त्रिमूर्ति ने जो है वहाँ पे भी ये चीज़ वो की है, लेकिन और खुद नेतन्याहू ने जो 25 ममालिक की जो फहरिस्त ट्विटर पे डाली थी, उनके झंडे को या फ्लैग को जो शामिल किया था, और उसमें हिंदुस्तान का नाम नहीं था, तो यहाँ पे जो दाएं बाजू के लोग थे उन्होंने उस पर बड़ी हंगामा आराई भी की थी कि भाई हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना का मामला था कि ये कैफियत थी, लेकिन हिंदुस्तान का मौक़िफ़ वो जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में वो चीज़ है। लेकिन हम सिर्फ उस मौक़िफ़ की नहीं बल्कि उससे आगे बढ़ कर के भी हिंदुस्तान, क्योंकि एक बड़ी क़ुव्वत है, एक बड़े मुल्क की नुमाइंदगी करता है, तो पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ सुनी जाती है, वो प्रेशर डाल सकता है मुख्तलिफ ममालिक पे। तो इसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस उसमें जो है वो और आगे बढ़े और आगे बात करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इतना कीमती वक्त दिया और इस पूरे मसले पर आपने अब तक की जो अपडेट है उस पर मुझे आपने अवगत कराया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे, और आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगा आप उस पर नज़र रखें, और फिर हम आपसे बात करेंगे कि ताज़ा अपडेट उस वक्त क्या होंगे, उस वक्त हमारी बात आपसे होगी। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। थैंक्स, शुक्रिया।